الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. साथी ये काफ़ी जगह है, करीब करीब हो जाए, काफ़ी साथी बाहर है तो उनको जगह मिल जाएगी, आगे आगे हो जाए। बुजुर्गान मन, बरादरान मिल्लत, काबिल सद एहतराम मेरी माओ और बहनों, हर किस्म की हम्दो सना, बुजुर्गी, बरतरी, बड़ाई, किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की दाते बाबरकात के लिए अनगिनत लातादाद बेशुमार दुरूद व सलाम
سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستوں اور بھائیوں، ارکان ایمان میں سے ایک بنیادی رکن آخرت پر ایمان لانا ہے، اور یہ عقیدہ ارکان ایمان میں سے یہ اہم ترین رکن یہ تمام امت اسلامیہ کو دیگر مذاہب سے، دیگر ادیان سے ممتاز اور منفرد کرتا ہے۔ اسی طرح یہ عقیدہ آخرت یہ انسانی زندگی پر انتہائی مثبت اثرات چھوڑتا ہے۔ حقیقت ہے، آپ اپنے معاشرے پر نظر دوڑا کر دیکھ لیں، جس مسلمان کا عقیدہ آخرت مضبوط ہے، عقیدہ آخرت پر اس کا دوسروں سے زیادہ یقین ہے، اس کی زندگی عام مسلمانوں سے منفرد نظر آتی ہے۔ مجموعی لحاظ سے اس کے اندر انسانی بہت ساری خوبیاں اور اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اگر یہی عقیدہ آخرت کسی مسلمان کے اندر کمزور ہے اور اس کے ذہن میں، اس کے دل و دماغ پر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، اے جگ میٹھا اگلا کنے ڈٹھا، یعنی یہ دنیا جہان یہ انتہائی میٹھی دنیا ہے، اس میں زندگی سے لطف اندوز ہو جاؤ، فائدہ اٹھا لو، اگلا جہان کس نے دیکھا ہے؟ نہ ہی کوئی مرنے والا واپس آ کر ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اگر یہ عقیدہ ہے، اس طرح کا اعتقاد ہے، تو آپ اس کے اندر بہت ساری خرابیاں دیکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اندر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی کرنا، اس کے اندر بھی سستی اور کاہلی کا شکار ہیں، اور حقوق العباد سے بھی بہت دور ہیں۔ اسی لیے میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس عقیدہ آخرت کو اور اس پر ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے کہا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر یقین ہے، میں اسے چاہیے کہ اس کے اندر یہ صفت اور خوبی ہو کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت و احترام کرے۔ دوسری حدیث میں فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جس کے اندر ایمان کے یہ دو ارکان ہیں کہ وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، آخرت پر بھی پختہ یقین ہے، وہ اپنے پڑوسی کو کبھی تکلیف نہیں دے گا۔
میرے آقا علیہ السلام نے بار بار یہ بات کہی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جس کے اندر یہ دو ارکان ہیں ایمان کے، وہ جب بھی بولے گا وہ خیر کی بات ہی کرے گا، وہ کبھی اپنی زبان سے غلط بات نہیں نکالے گا، بلکہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے گا، وہ خاموشی اختیار کرے گا۔ بھائیوں، میرے آقا علیہ السلام نے کچھ خوبیوں کو بیان کر کے یہ بار بار اس سے پہلے ارکان ایمان کے دو رکن بیان کیے، اسی وجہ سے کہ جب انسان کا عقیدہ آخرت پختہ ہو جاتا ہے تو یقیناً اس کے اندر اللہ کی بندگی بھی پیدا ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی عبادت انتہائی خشوع و خضوع سے کرتا ہے، اور اسی طرح حقوق العباد میں چاہے اس کے والدین ہیں، چاہے اس کے بہن بھائی ہیں، چاہے اس کے کوئی عزیز و اقارب ہیں، چاہے اس کے دوست و احباب ہیں، چاہے اس کے محلے دار ہیں، چاہے اس کے مسلمان بھائی ہیں، بلکہ معاشرے میں رہنے والے غیر مسلم ہی کیوں نہیں ہیں، وہ انسانی حقوق کو سامنے رکھتا ہے اور حد الوسع اپنی طاقت کے مطابق ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک انتہائی مختصر ترین سورہ جو میں نے ابھی خطبہ کے ساتھ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی عقیدے کو بنیاد بنا کر فرمایا کہ جس کا اس عقیدے پر ایمان نہیں ہے، وہ عقیدہ آخرت کو نہیں مانتا، تو یقیناً اس کے اندر نہ تو اپنے خالق اور مالک کے حقوق کا خیال رہتا ہے اور نہ ہی معاشرے کے حقوق، انسانی حقوق اس کے سامنے رہتے ہیں، بلکہ اس کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کیا خرابیاں ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم کو مخاطب کر کے، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جو یکذب بالدین، جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، اس کے اندر کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا فَذَلِكَ يَدْعُ الْيَتِيمَ، کہ وہ بندہ ایسا نالائق ہو جاتا ہے کہ جو معاشرے کے انتہائی کمزور انسان ہوتے ہیں، ایک معصوم شخصیت کا وہ ملکہ رکھتے ہیں، یعنی جن کا کوئی آسرا نہیں ہے، ظاہری طور پر ان کا سرپرست اس دنیا میں نہیں رہتا، یہ ظالم ان کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، یدعو الیتیم، یہ ان کو دھکے دیتے ہیں، یہ ان کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ حالانکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا او میری امت کے لوگوں، اگر تمہارے سامنے ایسے معصوم بچے ہوں جن کا سرپرست ان کے سر پر نہ ہو، یعنی وہ ظاہری طور پر یتیم ہو گئے، ظاہری طور پر ان کا کوئی سہارا نہیں رہا، اگرچہ اللہ رب العالمین یتیموں کا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے، حقیقت ہے اللہ رب العالمین نے تو اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم کو دنیا کے سامنے مثال دے کر پیش فرمایا کہ دیکھو، دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہم نے اس کو یتیم بنایا تھا، وہ در یتیم اس کائنات میں آیا، اس کی سب سے بڑا اس کا سہارا دنیا میں اس کی ماں تھی، اس کو بھی ہم نے بہت پہلے ہی لے لیا، 6 سال کی عمر میں، پھر سہارا دادا بنا، اس کو بھی ہم نے 8 سال کی عمر میں لے لیا،
ظاہری طور پر کوئی سہارے نہیں تھے، لیکن اللہ نے اس یتیم کی ایسے سرپرستی فرمائی کہ کائنات کا نہیں بلکہ سارے جہانوں کا رحمت للعالمین بنا دیا۔ یہ اللہ رب العالمین ان یتیموں کا سہارا بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ اپنے بندوں کی آزمائش بھی کرتا ہے، اس لیے فرمایا اگر ان کی کفالت میں، ان کے معاشرے میں ان کے سامنے یتیم آ جائیں، پہلی بات تو یہ ان کی کفالت نہیں کرتے۔ اگر کفالت کر بھی لیں، اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اپنے بھتیجوں کو یا اپنے بھانجوں کو یہ معاشرے میں کسی اور یتیم کو اپنی کفالت میں لے بھی آئیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ یدعو الیتیم، یہ اپنے بیٹوں کی طرح، یہ اپنی اولاد کی طرح، اپنی بیٹیوں کی طرح ان کی پرورش نہیں کرتے۔ حالانکہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ اتنا مبارک عمل ہے۔ آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن جنت میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا وہ بالکل ایسے ہی ہوں گے جیسے یہ میری دو انگلیاں ہیں، جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان میں کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اور حجاب نہیں ہے۔ فرمایا بالکل جنت کے اندر یتیم کی کفالت کرنے والا یہ عظیم انسان اسی طرح جنت کے اندر میرا رفیق اور میرا پڑوسی ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں، یہ یتیم کے ساتھ شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ پیش نہیں آتا، بلکہ فرمایا یدعو الیتیم، یہ اس کو جھڑکتا ہے، یہ اس کو ڈانٹتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی بات پر اس کے ساتھ یہ رویہ رکھتا ہے، اس کو دھکے دیتا ہے۔ فرمایا یہ اس طرح کا انسان ہو جاتا ہے، اس کے اندر اخلاق جیسی کوئی چیز نہیں رہتی۔ اور بنیاد اور سبب کیا ہے؟ یکذب بالدین، یہ آخرت کو جھٹلاتا ہے۔ یہ اس بنیاد پر ہی ہے، اگر یہ آخرت پر یقین رکھتا تو کبھی یہ عمل نہ کرتا، بلکہ یتیموں کے ساتھ انتہائی محبت اور شفقت سے پیش آتا۔ فرمایا اس کے اندر یہ خرابی پیدا ہوتی ہے کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ یتیموں کے ساتھ تو جو کرتا ہے یہ مسکینوں کا حق بھی ادا نہیں کرتا۔ اللہ نے اس کو بڑی فراغت کے ساتھ، بہت کشادگی کے ساتھ رزق عطا کیا، لیکن یہ اپنے پیٹ کا پجاری بن گیا۔ اس نے مسکینوں کا حق ہی ادا نہ کیا، مسکینوں کو کھانا ہی نہ کھلایا، بلکہ یہ تو ایسا نالائق انسان، یہ آخرت کو جھٹلانے والا، یہ ذہن سے نکال دینے والا کہ میں نے کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا حساب دینا ہے کہ اَيْنَ كَسَبْتَ، یہ کہاں سے تو نے کمایا، وَأَيْنَ تُنْفِقْ، اور کہاں تو نے خرچ کیا، اس کا میں نے ایک ایک پائی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اور مجھے اللہ نے یہ کہا تھا کہ تم نے آسانی میں بھی اور تم نے تنگی میں بھی، ضرورت میں بھی اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا ہے، لیکن اس نے خود بھی ادا نہیں کیا، اور بلکہ معاشرے کے ایسے اچھے انسان جو لوگوں کا خیال رکھتے تھے ان کو بھی جا کر نہیں بتلایا کہ فلاں ضرورت مند ہے، فلاں مسکین ہے، فلاں بھوکا ہے، اس لیے آپ یہ اچھے کام کرتے ہیں تو آپ اس کو کھانا کھلا دیں، یہ کام بھی نہیں کیا۔ فرمایا ایسا یہ نالائق آدمی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بدبخت کا انجام بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، فرمایا سنو کل قیامت کے دن یہ انسان جہنم میں گرائے جائیں گے، جہنم کا ایندھن بنائے جائیں گے۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے فی جنات یتساءلون، فی جنات یتساءلون عن المجرمین
المشركين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے، ان کو سوال و جواب کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ جنتی اپنے عزیزوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے دوست و احباب سے پوچھیں گے کیا ہوا، آج تم جہنم میں کیوں گرا دیے گئے، آج تم اس جہنم کا ایندھن کیوں بنا دیے گئے؟ تو یہ اسباب بیان کرتے ہوئے سب سے پہلا سبب بیان کرتے ہیں، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے، یعنی حقوق اللہ کا خیال نہیں تھا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور دوسرا بڑا جرم یہ تھا کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور بھائیو یہ تو آپ کے لیے سعادت ہے، اگر کوئی مسکین آپ کے پاس آ جائے اور وہ آپ سے کھانا مانگ لے کہ میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، پانی پلا دو، کھانا کھلا دو، یہ تو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے جنت میں جانے کا ٹکٹ آیا تھا، یہ تو جنت میں جانے کا بڑا ذریعہ اور سبب آیا تھا، آپ نے خود ہی اس کو رد کر دیا۔ فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت میں جانے کے اسباب بیان کرتے ہوئے، بلکہ آپ نے تو صرف 3 کام بتلائے، یہ کام کر لو اور زبان نبوت سے جنت میں جانے کی گارنٹی اور ضمانت لے لو۔ میرے آقا ایک دن مخاطب کرتے ایھا الناس، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایھا الناس، اور لوگوں میری بات کو غور سے سننا۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا افشوا السلام، آج تمہیں سلام کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، اس کو انگلش نہیں آتی، یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوگی، اس لیے السلام علیکم کہتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سنو، سب سے پہلا کام یہ کر لو، افشوا السلام بینکم، آپس میں السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم یہ کہا کرو۔ صحابہ اکرام نے، یہ جناب سیدنا عبداللہ بن سلام کی یہ روایت ہے جو انہوں نے بیان کی کہ میں یہودیوں کے عالم تھے، میں نے اسلام قبول کیا تو پہلی جو باتیں میں نے آقا سے سیکھی وہ ان میں سے یہ بھی تھی کہ آپ نے کہا آپس میں السلام علیکم بہت زیادہ کثرت سے کہا کرو۔ اور صحابہ اکرام اس پر کیسے عمل کرتے؟ صحابی بیان کرتے ہیں ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہوتے کہ ایسے رستے میں اگر ستون آ جاتا اور ہمیں ایک دوسرے سے جدا ہونا پڑتا، ہم اپنے راستے کو تبدیل کر کے پھر ملتے، صرف ایک ستون اور دیوار آنے کے بعد پھر ہم ایک دوسرے کو کہتے السلام علیکم، السلام علیکم۔ آج تو ہم کہتے صبح ملے تھے، ہم نے سلام کر دیا، اب کیا بار بار اس کو السلام علیکم کہیں؟ بھائیو صحابہ اکرام اس طرح عمل کیا کرتے تھے کیونکہ یہ معمولی کام نہیں ہے، بلکہ اس کی نیکیاں آپ کو ایسے ملتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو السلام علیکم کہتے ہیں 10 نیکیاں پا لیتا ہے، جو اس کے ساتھ وہ رحمت اللہ کے الفاظ بول دیتا ہے فرمایا 20 نیکیاں حاصل کر لیتا ہے، جو اس کے ساتھ وہ برکاتہ کہہ دیتا ہے اللہ اس کو 30 نیکیاں عطا کر دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ آگے سنیے نتیجہ کیا نکلے گا۔ فرمایا دوسرا کام یہ کریں وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، یہ کھانا کھلایا کریں، کھانا کھلایا کریں، کھایا نہ کریں۔ یہ نہیں کہتا کہ آپ بھوکے پیاسے رہو، لیکن میرے آقا نے فرمایا صرف اپنے پیٹ کے پجاری نہ بنو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اپنے بھائیوں کو کھانا بھی کھلایا کرو۔ فرمایا تیسرا کام یہ کر لو وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو جائے تو کبھی کبھی اپنے بستر کو چھوڑ کر اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کے سامنے نماز پڑھ لیا کرو، یا کم از کم دعائی کر لیا کرو۔ دوسرا معنی یہ ہے وَصَلُّوا، اور دعائی کر لیا کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے مغفرت کی دعا کر لیا کرو۔
میرے آقا فرماتے ہیں تدخل الجنت بسلام، 3 کام کرنا تمہارا کام ہے، اور زبان نبوت سے میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اسی لیے یہ اگر مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تو اس نے دوسرا بڑا سبب یہ بیان کیا، اور اللہ فرماتے ہیں یہ مسکینوں کو کھانا کون نہیں کھلاتا؟ صرف وہی ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ عقیدہ آخرت پر یقین رکھتے ہوتے تو کبھی یہ مسکینوں کے حقوق کی پامالی نہ کرتے، بلکہ کھانا کھلاتے۔ کم از کم یہ تو کام کرتے کہ دوستو احباب کو، اچھے انسانوں کو توجہ ہی دلا دیتے کہ فلاں جگہ پر ایک مسکین ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، میں تو اتنی استطاعت نہیں رکھتا یا میں اتنا دل اور گردہ نہیں رکھتا، آپ کر سکتے ہیں، آپ کھانا کھلا دیں، یہ تو کام کر سکتے ہیں۔ فرمایا یہ تو ایسا نالائق ہو جاتا ہے عقیدہ آخرت کو چھوڑ کر کہ یہ اتنی زحمت بھی نہیں کرتا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ترغیب بھی نہیں دیتا۔ آگے چلیے، عقیدہ آخرت کو چھوڑنے کی یہ نحوست بھی طاری ہوتی ہے۔ کیا کرتا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے، کیونکہ وہ حقوق اللہ کے بارے میں بھی وہ غافل ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ نمازوں کے اندر سستی کرنے لگتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان نمازوں کے بارے میں سستی کرنے والوں کے متعلق یہ آرڈر دے دیا، یہ حکم سنا دیا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ تو کتنا ارحم الراحمین ہے، تو غفور الرحیم ہے، تیرا قرآن یہ کتنی فصاحت و بلاغت والا ہے۔ فرمایا الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ جو اپنی نمازوں کے بارے میں سستی اور کاہلی کا شکار ہوتے ہیں، اپنی نمازوں کے بارے میں بھول چوک کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اگر یہ کہہ دیتا تو شاید ہی کوئی نمازی بچتا کہ جو نمازوں میں بھولتے نہیں ہیں، جو نمازوں میں بھول چوک کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نمازیوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی 3 رکعت پڑھ لی اور کبھی 3 کی بجائے 2 رکعت پڑھ لی، اور کبھی 3 کی بجائے 4 پڑھ لی، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اور عموماً قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے تو اکثر لقمے امام لیتے ہیں، یہ بھول چوک ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے مولا کریم نے اپنی رحمت کا اظہار کرتے ہوئے کہا نہیں نہیں، ایسے بندے تو مجھے انتہائی پسند ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اگر ان سے غلطی ہو جاتی ہے میرا مولا کریم ان کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن ایسے نالائق آدمی کہ جو اپنی مرضی کے مالک بن جاتے ہیں، کہ جب دل چاہا نماز پڑھ لی اور جب دل چاہا وہ اپنے کاروبار میں لگے رہے، وہ اپنے کھیل تماشے میں لگے رہے، وہ اپنی نمازوں کے بارے میں غافل ہو گئے۔ کبھی ایک دن میں 3 نمازیں پڑھ لیں، کبھی 2 نمازیں پڑھ لیں، کبھی 4 نمازیں پڑھ لیں، اور عموماً بہت سارے ساتھی آتے شیخ صاحب فجر کی نماز تو رہ ہی جاتی ہے، کیا کریں؟ اور میرے بھائیوں، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث سنو، یہ میں فتویٰ نہیں سنانے لگا، توجہ سے سنیے گا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر عمدن قصدن 3-4 نمازیں نہیں، 2 نمازیں نہیں، بلکہ فرمایا صرف 1 نماز ترک کر دی، فقد کفر، اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ بھائیوں، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ ارشاد فرما دے فویل للمصلین، ہلاکت ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کے بارے میں سستی کا شکار ہوتے ہیں۔ فرمایا کون؟ الذین ہم یراؤن، اور سستی بھی ایسے ہے، پڑھی تو اس کے 2 مقصد ہیں، ان دونوں میں سے یا کوئی ایک مقصد ہے۔ الذین ہم یراؤن، یا تو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جب یہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کو نظر آ گیا کہ یہاں میرے دوست و احباب بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ انتہائی خشوع و خضوع سے پڑھنے لگ گئے۔ عموماً کیا تھا، یہ جلدی جلدی نماز پڑھتے اور اپنی عادت کو پورا کر کے بھاگتے تھے، لیکن آج
دوستوں کا جمگھٹا تھا مسجد میں، تو ان کو دیکھ کر انتہائی خشوع و خضوع اختیار کر لیا کہ یہ کہیں گے بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے، یہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ ایسا کام کیا تو اللہ رب العالمین فرماتے فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو دکھلاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور بلکہ بعض علماء نے کہا یہ ویل جو ہے، یہ ایسی ہلاکت، یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس سے جہنم بھی ہر روز 70 بار پناہ مانگتی ہے۔ یا اللہ مجھے اس جگہ سے پناہ عطا کر دے، مجھے اس حصے سے پناہ عطا کر دے۔ یہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ اور یہ ٹھکانہ کن کا ہے؟ فرمایا ان لوگوں کا جو منافقت کی روش اختیار کیے ہوئے کہ ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے لیکن حقیقت میں یہ نمازوں کا خیال نہیں رکھتے جو سب سے پہلا فرض تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ فرمایا جب یہ اللہ کے حقوق کے بارے میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا حق صحیح معنوں میں ادا نہیں کرتے تو ظاہری بات ہے یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو ان کے اندر تو اتنی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ آپ تصور بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ کیا خرابی پیدا ہوتی ہے؟ فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ تو استعمال کی روزانہ کی روزمرہ کی استعمال کی جو چیزیں ہیں یہ ان کا بھائی ان سے مانگ لے تو یہ ہیلے بہانے تراشتے ہیں، یہ منع کر دیتے ہیں، نہیں بھائی ہم نہیں دے سکتے۔ آپ نے بہت سارے ایسے ساتھیوں کو دیکھا ہوگا، اور بھائیو اگر میرے اندر آپ کے اندر یہ کمی کوتاہی ہے اس کو دور کیجئے، کیونکہ میرا اللہ فرماتا ہے یہ ان کے اندر ہے جو عقیدہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کہ یہ روزمرہ کے استعمال کی چیزیں اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے پڑوسیوں کو نہیں دیتے۔ فرمایا ایسی خصلت تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے جو عقیدہ آخرت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ یہ خصلتیں تو ان کے اندر ہیں جو بد عقیدہ ہیں، جو عقیدہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے، اور جن کا ان کے برعکس عقیدہ ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے، اور بلکہ اس انداز سے کہ ہم نے کوئی اچھائی کی ایک ذرہ بھی عمل کیا تھا وہ بھی اللہ اس کا بھی ہمیں بدلہ دے گا، ہمیں جزا دے گا، اور اگر ہم نے ایک ذرہ پر برائی کی ہوگی اللہ اس کی سزا دے گا۔ بھائیو جن کا یہ عقیدہ ہے ان کے اندر یہ بری خصلتیں پیدا نہیں ہوتی، یہ ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں جو عقیدہ آخرت کے بارے میں برا عقیدہ رکھتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کسی جہان میں ہے ہم پیدا ہوئے اسی زمین سے پیدا ہوئے اور اسی زمین میں فنا ہو جائیں گے۔ نہیں یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں انسان کو فنا صرف اس دنیا میں اس جہان سے ہے، بلکہ یہ تو انتقال کرتا ہے۔ انتقال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہاں اس دنیا میں تھا، اب اس دنیا سے اگلے جہان میں منتقل ہو گیا، یعنی یہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، پھر عالم برزخ میں جب تک میرے اللہ کی مرضی ہوگی وہاں رہے گا، اور پھر وہاں سے منتقل ہوگا، یہ آخرت میں پہنچ جائے گا اور وہاں حساب و کتاب دے گا۔ اگر اس کا عقیدہ مضبوط تھا اور یہ حقوق اللہ بھی ادا کرتا رہا، یہ حقوق العباد بھی ادا کرتا رہا، اللہ رب العالمین اس کو اپنی نعمتوں والی جنت میں اپنے باغات کا مالک اور وارث بنا دے گا۔ اور اگر عقیدہ اچھا نہیں تھا، یہ عقیدہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا تو یہ برائیوں کا ارتکاب کرتا رہا، یہ اچھائیاں نہیں کیا کرتا تھا، خصوصاً اس صورت میں جو اعمال پیش کیے گئے ان کو ادا نہیں کرتا تھا، اور بلکہ جیسے اس صورت میں بیان کیا گیا ویسی ہی صورتحال تھی، تو فرمایا اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله। दोस्तों और भाइयों, बाज़ भाइयों ने दुआ की दरख्वास्त की है कि जो अज़ीज़ व अक़ारब उनके बीमार हैं उनके सेहत कामिला आजिला के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। इसी तरह फ़ौत शुदगान के लिए हमारे भाई नजम साहब हैं, उनकी वालदा उनकी हमशीरा के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक तआला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और इसी तरह दीगर जो फ़ौत शुदगान हैं उनके लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिका वअग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मर्दाना व मर्ज़ल मुस्लिमीन अज़हिबिल बअस रब्बन नास वashfi अंता शाफ़ी ला शफ़ाअ इल्ला शफ़ाअका शिफ़ाअ अल्लाह युग़ादिरु सक़मा। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा अ'iज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन वअज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन वदम्मिर अला अअदाइद्दीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।